مسلسل آپ کی خدمت میں جس گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کتاب اور عطرت کے عنوان سے، وہ آج 5ویں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ مسلسل آپ کے اذہان پر دستک دے رہا ہوں تاکہ یہ احساس ہو سکے کہ اس بھری انسانیت میں اگر آل محمد نے یہ شرف آپ کو دیا ہے، ان کی معرفت نصیب ہوئی ہے، تو کچھ تو ہے کہ دنیا کی اس بھری ہوئی بھیڑ میں آپ سب سے علیحدہ ہے، ورنہ اس آبادی میں کہیں گم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن آپ کا تشخص، آپ کی پہچان، آپ کی شناخت ذکر محمد و آل محمد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک عزادار کے لیے اس سے بڑے شرف کی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ دنیا بڑے بڑے اسلحوں سے ڈر رہی ہے، بڑے بڑے اسلحوں سے ڈر رہی ہے، لیکن دنیا کو آج آپ کے آنسو سے جو سب سے زیادہ خوف ہے۔ جہاں بڑے بڑے اسلحے ہیں وہاں آپ کے آنسو نے وہ کام کیا ہے کہ ہر ظالم کے چہرے سے نقاب ہٹ جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پورے سال اپنے ظلم کا کوئی پرچار کر رہا ہو، ادھر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ ظالمین کے چہروں سے نقابیں ہٹ گئی، کیونکہ کربلا نے وہ درس دیا ہے کہ ہم اب کہیں بھی کسی بھی بھیڑ میں کھڑے ہوں، ظالم کے اس کے منہ پر ظالم کہنے کا پورا اعتماد کے ساتھ، حق اور یقین کے ساتھ یہ جگرا اور یہ قوت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے درس یہ کربلا سے حاصل کیا ہے۔ تو عزیزو، اس ذکر کا تحفظ کیجئے، اس ذکر کا تحفظ آپ پر لازم ہے۔ جیسے پچھلی نسلوں نے آپ تک اس ذکر کو پہنچایا ہے، ویسے آپ کی ذمہ داری ہے اس نسل کو اگلی نسلوں میں منتقل۔ گھبرائیے گا نہیں، پریشان نہ ہو، یہ مصائب کے ادوار ہر دور میں رہے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی آج نئی بات ہے۔ ہم بڑے مصائب سے گزرے، جب دنیا کل ہمیں نہیں ختم کر پائی تو آج بھی ہمیں ختم نہیں کر پائے گی۔ کبھی بھی گھبرائیے گا نہیں، پریشان نہ ہوئیے۔ ٹھیک ہے، زمانے کے لحاظ سے تعداد میں ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمیں محسوس ہو کہ کم ہے، لیکن آپ کے پاس میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ایسی قوت موجود ہے کہ اس بھری دنیا میں آپ کو سب سے علیحدہ کرتی ہے۔ اس چیز کا نام ہے ذکر علی، مصائب سرکار مسجد کربلا۔ ہم کو کہیں بھی اس دنیا کی بھیڑ میں کبھی بھی گھبرانے نہیں دیتی، پریشان ہونے نہیں دیتی۔ ہاں، بس ذمہ داری یہ ہے کہ اس ذکر کا تحفظ کیجیے، اس ذکر پر آنچ نہ آنے پائے۔ زمانے کی گردش میں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے درمیان کا کوئی اختلاف اس ذکر پر آنچ آنے دے۔ ہم کچھ بھی ہو، جیسے آج ہم کہتے ہیں ایک جملہ کہتے ہیں، یہی سے میں تقریر کا آغاز کروں، بالکل آپ آمادہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ وقت اتنا ہوتا نہیں کہ بہت زیادہ تنبیہ کی جائے، بالکل آپ آمادہ ہیں۔ اگر آمادہ ہیں تو بس میں براہ راست یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے فرقوں میں بٹی ہوئی تھی دنیا، لیکن بعد کربلا صرف 2 ہی فرقے ہیں، حسین والا کون ہے، یزید والا کون ہے۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، صف حسینیت میں کون کھڑا ہے اور صف یزیدیت میں کون کھڑا ہے۔ یہ کربلا نے بالکل علیحدہ کر دیا ہے، تو اب ہمیں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل میں نے جس ذکر کو چھوڑا تھا، جہاں پہ جس منزل پہ چھوڑا تھا، ابھی تک چونکہ دنیا حضور کا ہی تعارف نہیں کرا پائی۔ دنیا کو ہم کیوں کہیں، مسلمانوں نے حضور کا صحیح تعارف نہیں کرایا۔ اگر حضور کا صحیح تعارف کرایا ہوتا تو شاید اہل بیت کی معرفت میں اتنی دقت نہ ہوتی۔ جب رسول کو ہی نہیں پہچانا، رسول کو ہی شناخت نہیں کیا گئی، حد یہ ہو گئی کہ ایک جملہ جو بڑا مشہور ہے، ابھی میں گزشتہ جو مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں وہاں بھی میں نے یہ بات کہی تھی، کبھی ٹھنڈے دل سے اس بھرے مجمع میں یہ بات رکھ رہا ہوں، اور ٹھنڈے دل سے کسی سے یہ بغیر کسی جھگڑے کے، کسی لڑائی کے یہ بات پہنچائیے اور گفتگو کیجیے۔ گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی بڑے ٹھنڈے دل سے اس سے پوچھیے کبھی کہ بھائی یہ جو کامن جملہ استعمال ہوتا ہے کہ حضور جو ہے 40 سال کے بعد نبی ہوئے، ایک عام جملہ بنا دیا
40 سال کے بعد اب اس کو عقیدہ بنا دیا. کچھ چیزیں ہیں جملے کے ساتھ عقیدہ بھی بن گئی. مسئلہ جملے کا نہیں تھا، مسئلہ عقیدے کا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب 40 سال کے بعد، کیونکہ میں 2-3 تقریروں میں حضور کا تعارف کرا رہا ہوں آپ کے سامنے نا، یہ جملہ تو بہت سنا ہوگا، حضور تو 40 سال کے بعد نبی بنے، حضور تو 40 سال کے بعد. میرا نوجوان سنے گا اور اس بات کو، حضور تو 40 سال کے بعد نبی بنے. بس اتنا سا ہلکا سا سوال اس سے کیجیے گا، اگر حضور 40 سال کے بعد نبی بنے بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی بحث کے، اتنا بتا دیجیے، اتنا طے کر دیجیے کہ ان 40 سالوں میں حضور کیا تھے. آگے والے بولیں گے تو پیچھے والے بولیں گے. میں ایک جملہ اور کہہ دوں، میں ظاہر کہہ رہا ہوں، اس کو دل پہ نہ لیجیے گا. کرسی پہ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کرسی کی طریقے سے سنا جائے. صلوات بھیجتے محمد آل محمد پر. اچھا، میں گھبراتا اس لیے نہیں رہا ہوں، گھبرائی بالکل نہیں رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نیا ذاکر تو ہوں نہیں آپ کے لیے. میں تو آپ کو برسوں سے دیکھ رہا ہوں، کب آپ خاموش ہوتے ہیں، کب آپ بولتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس یہ ہے کہ آپ اگر بولیں گے تو ان تک بھی میسج پہنچے گا. بس صرف اور صرف اس سے ایک سوال کیجئے، صرف اتنا پوچھیے کہ یہ جو 40 سال کا عرصہ ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ حضور 40 سال کے بعد بنے، اس میں حضور نبی تھے یا امتی تھے؟ اب اس سے آسان زبان میں کیا پڑھوں آپ کے سامنے؟ میں نے ساری آیات چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، ساری بحثیں چھوڑ دی، کیونکہ وقت ہوتا نہیں ہے، الجھ جاتا ہوں میں. بالکل سامنے کی باتیں کر رہا ہوں. آپ بس خاموشی سے اتنا پوچھیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں 40 سال کے بعد بنے، 40 سالوں میں حضور کیا تھے؟ نبی تھے یا امتی تھے؟ نبی آپ مان نہیں رہے کہ نبی تھے، تو امتی تھے تو کس کے امتی تھے؟ امتی تھے تو کس کے امتی تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امتی تھے، ابراہیم علیہ السلام کی امتی تھے، کس کے امتی تھے؟ اور امتی کے لیے تو یہ کہ امتی سے افضل نبی ہوتا ہے. نبی افضل ہوتا ہے، امتی مفضول ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے دن ان کی نبوت میں تھے تو یہ مفضول تھے، وہ افضل. ہائے ہائے ہائے، میں کیا حل کر رہا ہوں؟ ایک طرف تو آپ کا عقیدہ یہ ہمارا نبی سب سے افضل. اب یہ 40 غور سے سنیے گا، میں نے بالکل قریب کر دیا آپ کو. کچھ لڑنے کی ضرورت نہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا سا سوال ہے کہ بھیا بس اتنا بتلا دو کہ 40 سال میں انہیں طے کر کے بتلا دو کہ وہ نبی تھے کہ امتی تھے. اگر امتی تھے تو کس کے امتی تھے؟ اگر وہ امتی فلاں نبی کے تھے تو وہ تو مفضول ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ 40 سال آپ مفضول رہے، بعد میں آپ افضل ہو گئے. ہائے ہائے ہائے، بالکل صحیح سی سیدھی سی بات ہے نا کہ بھائی طے کر کے یہ بتا دو. اچھا نہیں صاحب، وہ 40 سال تک کا مطلب یہ ہے، جو 40 سال کا مطلب جو لوگوں نے اس کو اس انداز سے لے لیا اور جس کی بنیاد پہ وہ ساری چیزیں بنا دی کہ حضور تو ہم جیسے، نبی ہم جیسا، وہی 40 سال ہے. یہ جو مسٹیک ہے ساری 40 سال کی. مثلا یہاں میں 10:15 بجے کا جو ٹائم ہے، جو بھی 5 منٹ بڑھ جا رہا ہے، برابر 10:15 کا ٹائم ہے. اب 10:15 بجے سے پہلے میں آ کے اس کمرے میں بیٹھا رہا اور کوئی جا کے کہے یہی ہے وہ ذاکر صاحب جو مجلس پڑھیں گے، میں تو نہیں مانتا ان کو. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ ارے ان کو تو 10:15 بجے پڑھنا تھا، یہ تو پہلے سے ہی آ کے بیٹھے ہوئے. ہائے ہائے ہائے، میں نے آپ کی خدمت میں پورا جملہ کہہ دیا. ارے اعلان کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ حضور پہلے دن سے نبی نہیں تھے. اگر دنیا میں وہ پہلے تشریف لے آئے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نبی نہیں تھے. ہاں، اعلان نہیں کیا. اعلان کیوں نہیں کیا اس کی بھی ایک مصلحت یہ تھی. اب آپ تو سب ماشاءاللہ سے پاکستان سے بھی جتنے مومنین ہمارے سامنے بیٹھے بیشتر ایسے علاقوں سے ہیں جہاں کھیت بھی دیکھا ہوگا، کھیتوں کی تیاری بھی دیکھی ہوگی. سب پنجاب کے علاقے سے ادھر ادھر سے سب جو بھی بیٹھے ہوئے میں اچھی طرح جان رہا ہوں. آپ نے دیکھا اپنے ممالک میں جس وقت لو چل رہی ہوتی ہے، گرمی تپش، وہ جو اپریل سے مہینہ شروع ہوتا ہے اور اب تک یعنی پچھلا جو جون کا مہینہ ہے، آپ زمینوں کو دیکھیں کیا کیفیت ہوتی ہے، چٹکنے لگتی ہے گرمی سے، تپش سے بالکل چٹکنے لگتی ہے. اب جو کسان ہیں نا، جو کھیتی کا کام کرتے ہیں، وہ بس انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کیسے جولائی کا مہینہ شروع ہو یا جون کا آخر آئے، باران رحمت ٹوٹ کے برسے. ہائے 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 ہائے، باران رحمت ٹوٹ کے برسے تاکہ فصل جو ہے اگلی جو ہے تیار ہو. بالکل یہی حالت تھی اس عرب کے ریگستان کی. جہالت کی تپش میں یہ تپ رہا تھا. اس نے چیخ ماری
جہالت کی گہرائی میں ڈوبے ہوئے تھے، ان پر اپنے کرم کی ایسی بارش کی، صداقت سے، امانت سے، خوش اخلاقی سے اس کو ایسے تیار کیا کہ وہ وقت آ گیا کہ آپ کھڑے ہو کے کہہ سکیں قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے وہ 40 سال، یہ ہے وہ پیریڈ جس میں ذہنوں کو حضور نے تیار کیا۔ ذہنوں کو تیار نہ کیا ہوتا تو شاید یہ لا الہ الا اللہ قبول کرنے کے لیے ذہن آمادہ نہ ہوتا۔ اب اس کو دنیا کہتی ہے کہ صاحب 40 سال کو بس ٹھیک ٹھاک وہ تھے، اس نبی تو نہیں تھے، مگر تو چھوٹے چھوٹے نبی یہاں آتے ہی نبی ہوں جو افضل کائنات بنا کے بھیجا گیا ہو، جو افضل الانبیاء بنا کے بھیجا گیا ہو، وہ 40 سال یوں ہی گزار رہا ہے۔ کل میں نے کہا تھا جناب نوح کے لیے، جن کے لیے صرف اور صرف اتنا ہے آیت میں کہ جس وقت کشتی بنا رہے تھے تو اللہ نے آواز دی نوح اپنی کشتی میری نگاہوں کے سامنے بناؤ۔ بن گئی کشتی، کتنے لوگ سوار ہوئے؟ کہا اتنے سوار ہوئے کہ خود گھر کے لوگ بھی نہیں سوار ہوئے۔ جتنے بھی سوار ہوئے اس کا خلاصہ یہ ہے خود گھر کے لوگ نہیں سوار ہوئے۔ اچھا بھیا گھر کے لوگ جب نہیں سوار ہوئے تو جو لوگ اس میں بیٹھے تھے، اب میں تو سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے بہت سارے ذوق رکھنے والے قرآن کے ترجمے کا، تفسیر کا وہ دیکھتے ہیں، اور اس میں ایک ترجمہ جو ہمارے یہاں بہت مروج ہے، یعنی بہت زیادہ رائج ہے، 2 ترجمے ہمارے پاس ہیں اردو زبان کے۔ میں فارسی اور عربی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ ذوق رکھنے والے ایسے ہو جو اس زبان میں مہارت رکھتے ہوں دیکھتے ہوں گے، لیکن میں اردو کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس یہ اردو دا طبقہ بیٹھا ہوا ہے۔ 2 ترجمے ہمارے گھروں میں ملتے ہیں، بیشتر گھروں میں۔ ایک قبلہ مولانا فرمان علی صاحب قبلہ کا، اللہ مقام خدا درجات کو بلند کرے، اور دوسرا ترجمہ ملتا ہے مقبول احمد صاحب کا۔ کس کا؟ مقبول احمد صاحب کا، جو ذوق رکھتے ہیں نا ان کا بھی ترجمہ رکھے ہوئے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے زمیمہ لکھا ہے، دیکھا ہے نا زمیمہ ان کا؟ اس زمیمے میں اس کشتی سے متعلق ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ لکھتے ہیں جس وقت کشتی بن رہی تھی اور بننے کے بعد وہ تیار ہو گئی تھا، حکم آ گیا اور اس آ گیا سیلاب، اور جو لوگ بیٹھے اس میں وہی نجات پائے، اگر وہ نہ بیٹھے ہوتے تو نجات نہ پاتے۔ جو بھی اس دنیا میں، کیونکہ آپ کا ایک لقب آدم ثانی بھی، جو بھی اس دنیا میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں وہ سب اس کشتی میں بیٹھے تھے تو دکھائی دے رہے ہیں۔ جو بھی مخلوقات میں جو بھی ہے اس کشتی میں سوار ہوئے تو آج آپ کی نظروں کے سامنے ہے، ورنہ کوئی بچا نہیں تھا، سب پوری دنیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سب کو بٹھا رہے تھے تو ایک نجس ترین جانوروں کا جوڑا، اب میں ممبر سے ظاہر ہے کہ وہ مناسب تو ہے نہیں کسی طریقے سے بھی اس نجس ترین کا نام لو۔ اب آپ سوچ لیں جانوروں میں جو نجس ترین جانور ہے اس کا جوڑا، یہ مقبول احمد صاحب لکھ رہے ہیں، اس کا جوڑا دور کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کشتی کو، اور نبی اللہ آواز دے رہے جس کو بھی آج بچنا ہے اس طوفان سے اس کشتی میں آ جائے، اس کشتی میں آ جائے۔ تو ایک مرتبہ نر، اس کا جوڑے کا جو نر تھا نا، اس نے مادہ کو دیکھا، کہا بھائی اس میں آواز تو آ رہی، جلدی آؤ کشتی میں بیٹھو، آج اسی کو نجات ملے گی، لیکن ہماری مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ کا مجبوری یہ ہے کہ کشتی پاک ہے، سن رہے نا؟ ہائے 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 ہائے، میں کہاں لے کے آ گیا؟ کشتی پاک ہے لیکن ہم ہیں نجس، ہم جا نہیں سکتے، بلا تو رہے لیکن ہم ہیں نجس۔ کشتی ہے پاک، پھر جملہ دہراؤں، ہم ہیں نجس، کشتی ہے پاک، ہم جا نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ مادہ نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن اتنا تو دے، بلانے والا کون ہے؟ اگر نبی بلا رہا ہو تو آواز کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آواز میں بھی دم تھا، تبھی آج یہ نجیس ترین جو جانور دکھائی دے رہا ہے یہ بچا تو ہماری نگاہوں کے سامنے آیا، یعنی فیصلہ اسی دن ہو گیا۔ اب سمجھ میں آیا حضور نے کیوں کہا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، کشتی نوح کی ہے، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو سوار ہوا وہ بچا۔ کشتی کی فقط تعریف نہیں کرنا، دور سے کھڑے ہو کے نظارہ نہیں کرنا، بلکہ جو سوار ہوا وہ بچا، جو سوار ہوا وہ بچا۔ میں نے پوری مثال دے دی اس واقعے سے کہ نجس ترین صحیح، لیکن اس نے بھی سوچا کہ اگر جائیں گے نہیں تو بچیں گے نہیں، اور نبی بلا رہا ہے جانا چاہیے۔ اب بھی اگر کوئی کشتی اہل بیت سے دور ہے، میں اگلا جملہ نہیں کہوں گا، باقی آپ پورا کیجئے۔ اب بھی کیونکہ وہ کشتی آج بھی رواں دواں ہے،
کی آواز آ رہی ہے، اور نجات کی کشتی، یہ محرم نہیں ہے، یہ وہی نجات کی کشتی ہے۔ یہ وہی ہے۔ آج بھی وہ صدا گونج رہی ہے، آؤ جسے آنا۔ میں نے کل آپ کیا تھا 5 نظم رسول ہے نا، بھری کائنات سے اٹھا کے 1,24,000، اس میں سے 313 اور 313 میں سے صرف اور صرف 5 رسول بنائے، بڑے رسول جس کو ہم ترجمہ کریں بڑے رسول اللہ۔ اس میں خلیل اللہ بھی ہے، جناب ابراہیم، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، عیسیٰ روح اللہ بھی ہے۔ اب ان ہستیوں کو تھوڑا بھی جلدی کل میں نے شاید جلدی میں تھوڑا سا جناب موسیٰ کا تذکرہ کیا تھا، آج میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا جناب ابراہیم کا تذکرہ کرنا، کیونکہ خلیل خدا ہے، اللہ کے دوست ہے بھی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں چلا کہ ابراہیم کو کیا خیال آیا کہ کہا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموتى، کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، لطف لگی ہوئے، کیا پیارے انداز میں کہا ہوگا جناب، خلیل خدا ہے نا، کیف تحیی الموتى، کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ او ابراہیم کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے؟ آواز جناب ابراہیم آئی، نہیں ایمان ہے، ایمان ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں، لِطْمَئِنَّ قَلْبِي، ایمان ہے اس بات پر، لیکن اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں، اطمینان قلب کے لیے۔ اگر قرآن میں جملہ نہ ہوتا تو میں دہرانے کی ضرورت نہ کرتا، زبان جل جائے، میں نہیں کہہ سکتا، ہرگز نہیں کہہ سکتا، لیکن قرآن مجید میں جملہ ہے لِطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ جیسے کہ میں اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں، ہے ایمان، یعنی جناب ابراہیم کا اعتراف ہے کہ ایمان تو ہے لیکن اطمینان قلب نہیں ہے۔ کیف تحیی الموتى، کیسے مردوں کو زندہ کرتا۔ آواز آئی ابراہیم 4 پرندوں کو لو، ان کو اپنے سے مانوس کرو۔ ابھی قرآن کا وہ سچا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، مانوس کرو، اور مانوس کرنے کے بعد انہیں ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت مخلوط کر دو، ہائے ہائے ہائے، ان کا گوشت مخلوط کر دو۔ مخلوط گوشت کو ان پہاڑیوں پر چاروں اطراف میں جو تمہارے پہاڑیاں ہیں تھوڑا کر کے جا کے رکھ کے چلے آؤ۔ ہائے ہائے ہائے، شیخ الانبیاء کے لیے حکم یہ ہو رہا ہے، 4 پرندے لینے کے بعد اب ان کو جب مانوس کر لو تو ان کے تھوڑے سے گوشت جو ہے پہاڑیوں پہ ذبح کرنے کے بعد رکھ دو۔ اب میرے مالک پھر کیا کروں؟ کہا اس کے بعد پھر آواز دینا ہوگی۔ اب آواز سنا دوں، بس میرے خیال سے وقت بھی تیزی سے گزر رہا ہے، آواز سنا دوں کیا جناب ابراہیم نے پکارا ہو۔ اب قرآن نے وہ ریکارڈ کیا کہ جس وقت یہ حکم ہوا کہ آج انہیں آواز دو، حالانکہ مخلوط گوشت ہے، مخلوط گوشت، کیا پوچھا تھا؟ کیف تحیی الموتى، کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ آواز قدرت کیا آئی؟ پرندوں کو مانوس کرنے کے بعد ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد گوشت کو مخلوط کرو اور چاروں طرف پہاڑیوں کے ڈالو۔ اور جناب ابراہیم نے پکارا، کیونکہ پروردگار کا حکم تھا اب پکارو۔ اب جو پکارا حلم الیہ، اے پرندوں زندہ ہو کے آ جاؤ۔ اے کہاں تھے یہ سارے کے سارے پرندوں کے گوشت؟ پہاڑی پر، مردہ حالت میں، پہاڑی پر مردہ حالت میں، پھر میں جملہ دوہرا رہا ہوں، پہاڑی پر مردہ حالت میں، اور گوشت بھی ایک کسی پرندے کا نہیں، سب کا مخلوط گوشت۔ اب جو نبی نے پکارا تو سارے زندہ ہو کے آ گئے، جانور تھے، پہاڑی پہ تھے، لیکن جیسے ہی نبی نے آواز دی ویسے ہی دوڑ کے زندہ ہو کے آ گئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سبق تھا آنے والی نسلوں کو، کبھی کوئی پہاڑی کی پناہ لے اور نبی پکارے، پھر تحمل نہ کرنا، پھر آنا ہے۔ کہا اطمینان نہیں ہے، بس یہ دیکھنا چاہیے اطمینان ہوا، کہاں اطمینان۔ اچھا، اب یہ آیت اتنی مشہور ہے کہ ہمارا بچہ بھی سب آگے دوہرائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، بہت مشہور آیت ہے، مخاطب کس سے ہے؟ قرآن حضور سے ہے، اے نفس مطمئنہ، یعنی جناب ابراہیم کا مقام یہ ہے کہ کہہ رہے ایمان تو ہے، اطمینان نفس نہیں ہے۔ ادھر آواز آ رہی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، پلٹا،
اللہ برابر مجلس میں آتے ہیں، اب پلٹے گے کدھر؟ گھروں کی طرف۔ قرآن میں جتنی لفظیں رکھی بڑی بامعرفت رکھی، بڑی بامعرفت رکھی، ایک ایک لفظ ایسا رکھا ہے، کبھی غور کیجئے اس پہ۔ یہ نہیں کہا کہ واپس آ جا، نہیں، یہ نہیں کہا کہ آ جا، بلکہ یہ کہا واپس آ جا، یعنی پلٹ آ۔ میں جیسے ابھی کہہ رہا ہوں کہ آپ حسینیہ میں آئے ہیں، واپس اپنے گھروں کو جائیں گے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ گھر اور ہے، حسینیہ اور ہے، آئے جہاں سے وہی تو پلٹیں گے۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، اے نفس مطمئن پلٹ آ، یہ نہیں کہا کہ واپس آ جا، بلکہ واپس آ جا۔ واپس آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو گھر ہوتا ہے وہاں انسان واپس جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں اگر سمجھا سکا اس بات کو، اگر آپ کی بالکل ذہنوں تک دستک دے پایا ہوں، تو یہی تو کہہ رہا ہے قرآن نا کہ پلٹ آ نہیں بلکہ پلٹ آ۔ پلٹ آنے کا مطلب یہ کہ جہاں سے گیا ہے وہاں واپس آ جا، کام ختم ہو گیا اب واپس آ جا، پلٹ آ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد مکے اور مدینے کا نہیں، عرش الہی کا ہے۔ جب محمد عرش الہی کا ہے تو بحث چھوڑ دینا، اگر عرش میں نور ہوگا تو نوری ہے، اگر خاک ہوگی تو خاکی ہے۔ اب 21ویں صدی میں یہ بحث نہ کرنا کہ نوری ہے یا خاکی، کیونکہ وہاں اگر نور ہے تو نوری ہے، اگر خاک ہے تو خاکی ہے۔ موسیٰ جیسا نبی فرعون کا پیچھا کرتے ہوئے آگے آگے فرعون نہیں، آگے آگے موسیٰ، پیچھے پیچھے فرعون۔ اللہ اکبر، جس وقت دریائے نیل کے قریب پہنچے، بڑا مشہور واقعہ ہے نا، اب سارے جو قبیلے والے تھے انہوں نے کہا جا کہ کس طرف جا رہے ہیں، نہیں اس کو عبور کریں گے، راستہ ہم بنائیں گے، راستہ ہم بنائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ کلیم اللہ تو ان کے لیے راستہ نہ بنتا تو کس کے لیے بنتا؟ راستہ تیار ہوا، لیکن ساتھ میں جو قبیلے آئے تھے 12 کی تعداد ان کی لکھی ہوئی ہے۔ جناب موسیٰ کے ساتھ جو قبیلے تھے وہ تھے 12۔ اچھا ایک بات طے کر کے جلدی سے بتا دیجیے کہ بڑی تیزی سے وقت نکلنا ہے۔ یہ جو جناب موسیٰ کے ساتھ تھی، یہ ان میں سب کے سب اچھے تھے؟ طے کر کے بتائیے۔ اور ادھر جو فرعون کے ساتھ آ رہے تھے سب کے سب برے تھے؟ آپ کہیں ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایک آدھ برے بھی ہوں، ہو سکتا ہے کچھ ایک آدھ اچھے بھی ہوں۔ تو جو فرعون کے ساتھ آئے وہ غر کیوں ہے، جو موسیٰ کے ساتھ گئے وہ بچ کیوں گئے؟ جب ایسے ہی ہے کہ جناب موسیٰ کے ساتھ جتنے تھے وہ تو نکل گئے۔ اچھا نکلے بھی کیسے؟ تو راستہ بنا تو قوم بھی بڑی دکھی تھی، جو 12 تھی نا، اس نے کہا ایک راستے سے ہم نہیں جائیں گے، 12 بنائیے، 12۔ جناب موسیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں، 12 ہی بنائیں گے۔ کہا یہ 12 کا کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو ایک دوسرے کو قبیلے کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے جائیں، جسے آج کی زبان میں ہم اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ہائے ہیلو کرتے ہوئے چلے، کھڑکیاں بھی بنا دیجیے اس میں۔ جناب موسیٰ نے اٹھا یہ مطالبہ پورا کر دیا، کہا ٹھیک ہے نکل جاؤ۔ اب جب باہر چلے گئے تو میں نے جناب موسیٰ سے کہا اچھا 12 قبیلے آپ کے ساتھ سے سب کو لے کے چلے آئے آپ، تو آپ تو تنہا تھے، اور 12 جو سے پیچھے آ رہے تھے، تو یہ وجہ کیا ہے کہ جو جناب موسیٰ کے ساتھ تھے، جو بھی تھے، چاہے ان میں ایک آدھ برا بھی تھا، سب کے سب بچ گئے، اور فرعون کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اچھا بھی تھا وہ غرق ہو گئے۔ وجہ کہا جن کا امام اچھا تھا، ہائے 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 ہائے، اب سمجھے کل اناس بامام، یوم ندعو کل اناس بامام، وہاں امام کے ساتھ جس کا امام اچھا تھا وہ بچا لے گیا۔ اچھا اگر اس امام اچھا تھا بچا لے گیا تو ہم نے دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے 12 قبیلے آئے، اب 12 کے 12 بچ گئے، یعنی اگر ایک امام چاہے تو 12 قبیلوں کو بچا کے لے جا سکتا ہے۔ اب اس سے زیادہ میں قریب آ کے آپ کے گفتگو کیا کروں؟ اگر ایک امام اچھا ہو 12 قبیلوں کو بچا لے جاتا ہے، اور جن کے پاس 12 امام ہو، کے لیے بس ایک جملہ ہو، پانی میں راستہ بنا نا،
اللہ نے راستہ بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عناصر اربعہ میں ہمارے ہاں 4 ہی چیزیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہی تو ہے نا جس سے ہم ترکیب پائیں۔ تو پانی بھی عناصر اربعہ میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی پہ اللہ نے وحی کی، پانی نے راستہ دیا، پانی نے راستہ دیا، اللہ نے وحی کی، پانی نے راستہ دیا، اللہ نے وحی کی، پانی نے راستہ دیا، پانی کو حکم ہوا راستہ بنا دے، یہ سارے کے سارے گزر جائے، پانی پر وحی ہوئی۔ کیا موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں اور فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں، موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں، فرعون والے کو چھوڑنا نہیں۔ اب میں کہتا ہوں 4 ہے عناصر اربعہ میں، جس طریقے سے یہاں پانی کو حکم ہوا موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں، ویسے ہی کل محشر میں بھی جہنم کی آگ کا بھی یہی حکم ہوگا، علی والوں کو چھیڑنا نہیں، دشمنوں کو مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ عزیز و تاریخیں بھی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، دیکھتے دیکھتے آج 4 خبر ہو گئی۔ بہت دور دور سے آپ آتے ہیں، پردیش میں مظلوم کا پرسہ دینے کے لیے۔ اس سے زیادہ دل کو کیا تقویت ہوگی کہ ہمیں کوئی جگہ تو میسر ہے جہاں ہم مظلوم کو پرسہ دے سکیں۔ میں پہلے ہی چیز سے عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ مجلس میں وقت ہو نہ ہو، لیکن مسائل کے لیے میں وقت نکالوں گا، کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ پرسہ دے سکیں۔ ان 4 دنوں میں ابھی جو بھی مسائل ہوئے ہیں، ابھی نتیجہ نے میرا خود بھی دل نہیں بھرا، کیونکہ وقت اتنا ہوتا نہیں کہ اتنی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ لیکن آج کے بعد اب جو راتیں آ رہی ہیں نا، یہ مسلسل مسائل کی راتیں ہیں۔ آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ زہرا کے لال کو پرسہ دے کے جائیں، ہم بھی اپنی جانب سے پوری کوشش کریں گے کہ رونے میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ یہ عزاداروں، آج میرا دل بڑا کر رہا ہے، کیونکہ اب تک ان دنوں میں نے 2 مظلوم بچوں کا تذکرہ نہیں کیا، 2 غریب بچوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیسے مظلوم تھے وہ؟ آپ سب زائرین بیٹھے ہوئے ہیں، جو نہیں گئے ان کے لیے دعا ہے میری، مالک آپ سب کو مظلوم کربلا کی زیارت کو لے کے جائیں۔